اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو اسلام آباد لیے چلیں۔ اور ٹیلنٹ میں کسی طرح سے بھی ان سے کم نہیں۔ اسی طرح جو اسسٹنٹ ڈائریکٹرز نئے آئے ہیں ایف پی ایس سی کے ذریعے، وہ بھی انتہائی لائق اور بہترین دماغ اور ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ اور فیملی بیک گراؤنڈ کے ساتھ آئے ہیں۔ سر یہاں تک کا تو پروسیس ٹھیک ہے، اینٹی کرپشن، اینٹی ہیومن سمگلنگ، اینٹی ہیومن ٹریفکنگ، کارپوریٹ کرائم، اسٹیٹ بینک کے ساتھ دیگر معاملات، آئل مارکیٹنگ کمپنیز، فراڈ کے ذریعے لوگوں کو لوٹنے والی کمپنیاں جو کہ بہت سارے مختلف روپ میں آتی ہیں، بہت سارے ڈفرینٹ فارمز میں آتی ہیں، ان کے خلاف سر یہ جہاد کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم ونگ، جس کے اندر آپ کا حکم ہے کہ آپ اس کو ایکٹیویٹ کریں اور اس میں ٹیررسٹ فائنینسنگ کو بہت پریمیم ادارے کے طور پہ سامنے آئے کہ کہیں بھی سی ٹی ڈی کوئی کام کرے، جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس جہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں، اس کی منی ٹریل، اس کی ٹیررسٹ فائنینسنگ، چاہے وہ کرپٹو کے ذریعے ہو، بینکنگ کے ذریعے ہو، ایلیگل اسپیکٹرم کے ذریعے ہو، اس کے اوپر ایف آئی اے کام کرے۔ یہ وہ ویژن ہے جس کے ذریعے یہ کمپلینٹ سینٹر سے ہٹا کے ہم اس کو ہارڈننگ آف اسٹیٹ کا ایک ادارہ بنانا چاہتے ہیں، اور یہی اس وقت ہم نے آپ کی اسکرین کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب کا جو دور دور سے پاکستان کے ہر کونے سے آفیسرز پہنچے ہیں آج اس کانفرنس کے لیے، میٹنگ کے لیے، ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور یہ ڈی جی صاحب نے مجھے بہت دن پہلے کہا تھا کہ میں ان سب کو بلانا چاہتا ہوں، بیکاز میری اسٹرینتھ یہی لوگ ہیں جو پریکٹیکلی فیلڈ میں، ایئرپورٹس پہ، دفتروں میں میری ویژن کو جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ سے ایک انٹریکشن ایسی ہو جس میں آپ کو منسٹری آف انٹیریئر کا، آپ کے ڈی جی کا، ہم سب کا ایک ویژن جو ہے ایف آئی اے کا، وہ سب کو پتہ چلے۔ میں آپ کو صرف ایک چیز بتا سکتا ہوں کہ جس ٹائم ہم ڈاکٹر صاحب کو پوسٹ کر رہے تھے تو پرائم منسٹر صاحب اور باقی سینئر آفیشلز بیٹھے تھے، تو میں نے ان کو ایک چیز بتائی تھی کہ 31 دسمبر 2026 کو یہ ایف آئی اے وہ والی ایف آئی اے نہیں ہوگی جو آج ایگزسٹ کرتی ہے، یہ ایک ڈیفرنٹ اور نئی ایف آئی اے ہوگی۔ اور مجھے بڑی امید ہے جس تیزی کے ساتھ کام شروع ہوا ہے، یہ اس سال کے اینڈ تک ایک نئی ڈیفرنٹ ایف آئی اے بن چکی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ پچھلے 2-3 ہفتے میں ہماری بہت ڈیٹیل میں ڈسکشنز روز کی بنیاد پر ہو رہی ہیں، جس میں ہم نے اس ایف آئی اے کو ایک نئی شیپ دینی ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آپ سے کسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں کی کمی کہاں کہاں پہ ہے، آپ لوگوں کے لیے کہاں کہاں پہ شارٹیجز ہے۔ میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں اور منسٹر آف اسٹیٹ اور سیکرٹری انٹیریئر جو ہیں وہ ہم ایف آئی اے سے توقع کریں کہ جی یہ چیزیں یہ آپ نے کرنی ہیں، لیکن آپ سے نہ سنیں کہ آپ کے مسائل کیا ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے مسئلے حل کرنے ہیں، آپ کو کلیئرٹی دینی ہے، اور اس کے بعد ہم نے اپنی چیزوں کو پش کرنا ہے۔ ہاں، اس کے بعد اگر کوئی چیز نہیں کرے گا، اس ویژن کو نہیں چلائے گا، تو پھر وہ ذمہ دار ہوگا۔ جہاں تک رہی بات سب سے پہلے کانسٹیبل کی اور اے ایس آئی کی جو مینشن ہوئی ہے، میرا خیال ہے یہ ان کا حق بھی ہے۔ میں پرائم منسٹر صاحب سے اگلے دنوں میں مل کے پرسنلی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو بجٹ آ رہا ہے اس میں ایٹ لیسٹ یہ جو ہمارے کانسٹیبل اور اے ایس آئی ہیں ان کو ایٹ لیسٹ وہ حق دیں جو باقی لوگوں کو مل رہا ہے، پوری کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ پچھلے 1 ماہ میں جو چیزیں میرے پاس لائی گئی ہیں، ہم نے، میرا نہیں خیال 5 منٹ سے زیادہ لیا ہے، ہم ہر چیز کو اپروو کر رہے ہیں۔ آپ کے تمام دفاتر، آپ کے تمام، چاہے وہ چھوٹا دفتر ہے چاہے بڑا دفتر ہے، جن کی حالت بد سے بدتر تھی، ان کو ہم ٹھیک کرنے جا رہے ہیں۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یہ ایجنسی جو ہے یہ پاکستان کی وہ واحد ایجنسی ہے جس کے پاس ساری پاورز ہیں، بٹ اس نے پرفارم کیوں نہیں کیا؟ نیب کیوں بن گئی؟
اگر یہ ایجنسی پرفارم کر رہی ہوتی تو نیب کبھی نہ بنتی، کیونکہ یہ سارا کام تو تھا ہی ایف آئی اے کا جو اب نیب کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انسٹیٹیوشن بنا دیا اور اس کے بعد کسی نے واپس اس کی طرف نہیں مڑ کے دیکھا کہ اس انسٹیٹیوشن کی حالت کیا ہے۔ ایک وقت یہ بھی آیا کہ کسی کو اگر سزا دینی ہے تو آپ نے ایف آئی اے میں بھیج دینا ہے، لیکن میں آپ سے پھر جس طرح میں نے پرائم منسٹر سے صاحب سے اور باقیوں سے وعدہ کیا تھا، اس سال کے اینڈ پہ 1 جنوری 2027 کو آپ دیکھیں گے لوگ آپ کے پاس آ رہے ہوں گے کہ ہمیں ایف آئی اے میں لیں۔ پروموشنز آپ کا حق ہے، یہ کہیں پہ دنیا کے اداروں میں نہیں ہوتا کہ 20 سال آپ ایک ہی جگہ پہ بیٹھے رہیں۔ اگر یہ نہیں ہو رہی تو یہ بھی ہماری غلطی ہے۔ پنجاب پولیس میں مجھے یاد ہے کہ پہلا ہفتہ تھا جب میں وہاں پہ گیا، اور ہم نے سب سے پہلا ڈیسیژن یہی کیا کہ لوگوں کی جو پروموشن نہیں ہو رہی، جو ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کو مینشن کیا کہ 28,000 پروموشنز ہوئی ہیں، بالکل اسی طرح ہوئی۔ یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کی پروموشنز کے درمیان میں کوئی بھی رکاوٹ جو حائل ہے وہ میں خود پوری کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ ویلفیئر کے لیے میری آلریڈی ڈسکشن ہو گئی ہے، آپ کے لیے پورا ڈیٹیل پلان ہم بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس میں جو جو وسائل چاہیے وہ انشاءاللہ آپ کو اویلیبل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جو ایف آئی اے کو سب سے زیادہ خراب کرتی ہے، وہ کرپشن ہے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، اور ہماری پوری ٹیم جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے یہ آپ سے وعدہ کر رہی ہے کہ آپ کے ہر ایشو کے لیے ہم ہر ممکن حد تک جائیں گے، لیکن آپ کو ایک وعدہ کرنا ہے کہ کرپشن کو ایف آئی اے سے ختم کرنی ہے۔ اگر اس میں کوئی پایا گیا تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، وہ اپنا ڈیسیژن کر لے، وہ اس نے کہیں اور جانا ہے چلا جائے، ڈیپوٹیشن میں کسی اور محکمے میں جانا ہے چلا جائے۔ اس ادارے میں کرپشن کرنا وہی ہوگا کہ پوری محنت آپ کر لیں چیزوں کی، اور اس کے بعد اینڈ میں آپ نے اگر وہی اینڈ رزلٹ دینا ہے جو پہلے چل رہا تھا، تو پھر اس ساری محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس چیز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ہاں، اب ایک انسپیکٹر ہے اور اس کے بچے نے اسکول پڑھنا ہے اور وہ لائق بھی ہے، اب اس کے پاس تو تنخواہ میں نہیں ہے پیسے، اب اس کے بعد دو رستے ہیں، یا تو ہم نے اس کا حل نکال لیں یا وہ پیسے لے گا۔ تو یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جو وہ ویلفیئر ہوگی اس میں آپ کے تمام چیزیں کور ہوں گی۔ آپ کے اگر بچے لائق ہیں وہ بھی کور ہوں گے، آپ کے کوئی مسئلے ہیں وہ بھی کور ہوں گے، آپ کا علاج ہے وہ بھی کور ہوگا۔ آپ کے لیے کوئی اور چیز جو ذاتی طور پہ آپ سمجھیں گے، اس ویلفیئر فنڈ سے آپ کا ایک ایک مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ باقی فیسلٹیز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، یہ تھوڑی سی وار کی وجہ سے کچھ ڈیلے آیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پورا کر رہے ہیں۔ اور جو تھانوں کی گاڑیاں ہیں، آپ کی باقی چیزیں ہیں، آپ کی سوئر ٹیم ہے جو آپ کے ریٹس پہ ساتھ جائے گی، آپ کے لوگوں کی ہائرنگ ہے جو ابھی سیٹیں خالی پڑی ہیں، ان تمام چیزوں میں آپ کو انشاءاللہ تعالی اگلے ماہ میں ساری چیزیں نظر آئیں گی، اور ہم ہر ان کو مکمل کریں گے، بیکاز اس کے بغیر ہم جو مرضی کر لیں، جب تک بیسک چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوں گی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ آج کے دن تک اوبر پہ جا کے ریڈنگ کریں۔ تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آلریڈی گاڑیاں آرڈر ہو گئی ہیں، سارا کچھ ہم نے سٹریم لائن کر لیا ہے، تو مجھے بڑی امید ہے کہ جلد وہ سارا کچھ آپ کے لیے اویلیبل ہو جائے گا۔ ایک امپورٹنٹ چیز جو ہم کرنے جا رہے ہیں، ایک فیسلٹی ہوگی جو منسٹری آف انٹیریئر کی ہوگی، جس میں کوئی بھی شخص ایف آئی اے کی اگر کوئی سے ریلیٹڈ کمپلین ہے وہاں جا کے رجسٹر کرا سکتا ہے۔ اسی فیسلٹی میں منسٹری آف انٹیریئر کا این سی سی آئی کا بھی دفتر ہوگا، ایف آئی اے کا بھی کاؤنٹر ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے جتنے محکمے ہیں وہ ریلیٹڈ ٹو پاسپورٹ ہیں، ریلیٹڈ ٹو آئی ڈی کارڈ ہیں، ریلیٹڈ ٹو کریکٹر سرٹیفکیٹ یا ڈرائیونگ لائسنس ہے، وہ ہم سارا اس میں کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
اور اس کے بعد سیکنڈ فیز میں ہم ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ اسی کو بنائیں گے. تو پہلے فیز میں ہم ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ جا رہے ہیں اور دوسرے فیز میں ہم انشاءاللہ تعالی ڈسٹرکٹ لیول پہ جا رہے ہیں. آپ نے بات کی جاب سیکیورٹی کی اور پروٹیکشن کی. یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جاب سیکیورٹی ہر صورت چاہے ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، جس دن تک بیٹھا ہوا ہے، اگر آپ صحیح ہیں تو ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے ہر صورت. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ادروائز ہمارا یہاں پہ بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ سے بات چیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر آپ صحیح ہیں اور دیانتداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ سزا بھگتیں. یہ ممکن نہیں ہوگا. یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اب آپ نے آفیسرز کو ہر ماہ کوئی نہ کوئی خرچہ پہنچانا ہے یا فٹیک اٹھانی ہے. اس طرح کی کوئی چیز آئی تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں اس کی اگزامپل بھی آپ پورے پاکستان میں دیکھیں گے کہ کیسے بنتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پروٹیکشن 100% جب تک ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو پروٹیکٹ کریں گے. ہم ایف آئی اے کو ایکسپینڈ کرنے کا پلان کر رہے ہیں. آلریڈی ہماری ایک مین پریزنٹیشن ریڈی ہے. ہم پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے ان کے اوپر اس پہ بڑی ڈیٹیل میں جانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 2008 کا جو بھرتی کا فگر ہے آپ اس سے توقع کریں کہ آپ کو ایئرپورٹس پہ لائن بھی نہ نظر آئے. آپ نے پورٹس پہ بھی امیگریشن کرنی ہے، آپ نے اینٹی کرپشن کو بھی دیکھنا ہے، آپ نے جو لوگ ہیومن ٹریفکنگ کر رہے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے، اور آپ کہیں کہ نہیں یہ 4000 کی فورس ہے اسی سے سارا کام چلائیں. ہم پھر بھی کر رہے ہیں. اسلام آباد ایئرپورٹ، کراچی ایئرپورٹ، لاہور ایئرپورٹ، یہ 3 بڑے ایئرپورٹ ہیں. جتنے کم سے کم لوگ ہیں وہ پھر بھی بےچارے 12 گھنٹے کی شفٹ کر رہے ہیں. تو جتنی ہمت ہے میں اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کر رہے ہیں، لیکن جب تک ہم آپ کی کمیوں کو پورا نہیں کریں گے یہ سارا کچھ ممکن نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ پرائم منسٹر خود اس معاملے میں کافی پازیٹیو ہیں کہ ہمیں ایف آئی اے کی ریفارمز کرنی ہے، ایف آئی اے کے لیے چیزیں بہتر کرنی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی کریں گے. ہم نے نئی سیٹیں جو پروموشن کے لیے اس کے لیے کہہ دی ہے وہ انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر صاحب آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے. جو 25 شعبہ ہیں آپ کے ٹوٹل اب تک، ان کے لیے ہم نے آلریڈی کہہ دیا ان کو ہم پلاٹ فوری طور پہ دیں گے انشاءاللہ تعالی. بس آخر میں ایک چیز، ہارڈننگ آف اسٹیٹ جو یہاں پہ آج کا مقصد بھی ہے آپ کو بلانے کا، وہ یہی ہے کہ یہ واحد ادارہ ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کی ریٹ قائم کر سکتا ہے. یہ وہ واحد ادارہ ہے جو پورے پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے، چاہے وہ بارڈرز ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں، کچھ بھی ہے. آپ پاکستان کا ایک مضبوط ترین ادارہ ہیں. آپ کی وجہ سے اس اسٹیٹ کو پاورفل ہونا ہے، اس اسٹیٹ کی ریٹ قائم ہونی ہے. اس کے لیے جو وسائل آپ کو اویلیبل کرنے ہوں گے وہ ہم انشاءاللہ اویلیبل کریں گے. اور اس ہارڈننگ آف اسٹیٹ میں ہم سب مل کر، جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں، جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہم سب مل کر اس کو 100% امپلیمنٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی. ونس اگین آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ سب، مجھے امید ہے کہ ایف آئی اے کے وہ امبیسڈرز ہیں جو اپنی اپنی جگہ پر جا کر وہ لڑائی لڑیں گے جو ہم سب لڑنے کے لیے تیار ہیں. پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. وزیر داخلہ سید محسن نقوی کا ایف آئی اے میں نئے اسسٹنٹ ڈائریکٹر، انسپیکٹر اور افسران سے خطاب. انہوں نے خطاب کیا، کہا گیا کہ کرپشن کے خلاف ہمیشہ کھڑے ہیں، ایف آئی اے کو جدید خطوط پر استوار کر رہے ہیں جس کے لیے تیزی سے کوششیں جاری ہیں. امید ہے کہ سال کے آخر تک ایف آئی اے ایک نئی طرز کا ادارہ بن چکا ہوگا.